کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں کہاں فقط ایک نیت اور ارادہ بدل دینے سے اللہ پاک نیکیوں کا سمندر عطا کر دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بندہ عمل کر رہا ہو، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے اعمال میں اتنی نیکیاں آ گئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز تسبیح پڑھیں تب گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ نے یہ سنا نا، مگر آقا نے فرمایا اگر تم محفل درود و سلام یا محفل ذکر میں صرف جا کے بیٹھ جاؤ، نماز تسبیح کیا کرتی ہے؟ آپ کے صغائر گناہ معاف، آپ کے کبائر گناہ معاف، آپ کے چھوٹے گناہ معاف، آپ کے بڑے گناہ معاف، آپ کے چھپے گناہ معاف، آپ کے ظاہر گناہ معاف۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو نماز تسبیح اگر پڑھنی نہیں آتی وہ کیا کرے؟ تو آقا نے ایک آسان سا جملہ فرما دیا، فرمایا اس طرح کرو، اگر کسی جگہ محفل ذکر ہو رہی ہو بس وہاں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں، کچھ نہیں کیا، یہ جو آپ ذکر میں آ کے بیٹھتی ہیں بڑی فریش ہو کے جاتی، کبھی نوٹ کیا 4 چیزیں اللہ کی محفل ذکر میں نازل ہوتی ہیں؟ کتنی؟ سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا فرمایا جب ذکر ہوتا ہے 2 4 8 10 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے ملائکہ کو بھیجتا ہے، جاؤ گلیوں میں تلاش کرو کہاں میرا ذکر ہو رہا۔ آپ دربار پہ جاتی ہیں، دربار میں داخلہ ہونے سے پہلے آپ کو گلی میں عجیب خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ کسی اللہ والے کو آپ ملنے جاتے ہیں پوری گلی مہک جاتی، بھلے تاریکی میں ہو، یہ کیوں ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں اس گلی میں فرشتوں کا آنا جانا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں، اوپر سے فرشتے نیچے آتے ہیں، یہ بات نوٹ کریں، فرشتے کدھر سے آتے ہیں؟ کسی کی جان نکالنی ہو وہ محلے میں نہیں پھرتے، لیکن جس علاقے میں اللہ والا رہتا ہے وہاں جو سڑک بنی ہوتی ہے اس سڑک پر سے وہ گزر کے کیوں جاتے ہیں؟ ان کو تو ایسا آنا چاہیے، بھئی یہ غلہ منڈی تو اس کو سیدھا ایسے آنا چاہیے، نہیں آتے۔ آقا فرماتے ہیں وہ راستوں میں پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ان کو ذکر والے مل جاتے ہیں نا، پھر وہاں آ کے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لکھنا پڑھنا تمہاری اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں اس کا رجسٹر بند، جو مرضی تم نے کہا بند۔ جب بند کر دیتے ہیں تو پھر دوسروں کو کہتے ہیں ادھر آؤ، ادھر آواز دے، ادھر آؤ۔ کائنات کے ملائکہ کو آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں ادھر آؤ۔ جب وہ سارے آ جاتے ہیں، آقا فرماتے کیوں بلاتے ہیں؟ وہ اس لیے بلاتے ہیں جہاں محفل ذکر خدا ہوتی ہے وہاں مجمع ملائکہ کا ہو جاتا۔ آپ داتا صاحب چلے جائیں، بھلے رات کو ایک بندہ نہیں ہے مگر آپ کو ایسے لگے گا جیسے بڑی رونق ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ گھر کو بھی اللہ کے ذکر کا مرکز بناتے تھے، میری بہنوں نوٹ کرو۔ یہ داتا صاحب کیا، یہ جو دربار جہاں بنا یہاں آپ کا گھر تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کا مزار بنا یہ آپ کا گھر تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گھر میں بس شادی کر لی، اس کے بعد گھر کا ماحول، بس بچے 2 آ گئے 4 آ گئے، بزنس پہ چلے گئے، بس ایک بچہ فلاں ملک چلا گیا، ایک فلاں چلا گیا۔ وہ جس گھر کو مرکز ذکر الہی بنانا تھا وہ گھر ترستا رہا کہ مجھے بھی تو آباد کرنے والا کوئی تو ہوتا۔ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو دم درود دعا وظیفے آپ لینے نکلتے کیوں نکلتے ہیں؟ پہلی عورتیں، ایجڈ عمر کی عورتوں کے چہروں پہ آپ دیکھ لیجئے گا نور ہوگا۔ کیوں ہوتا ہے؟ ذکر کرنے والا اور جس مقام پر ذکر ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایک تو ملائکہ آتے ہیں، دوسرا اللہ اپنی بارگاہ سے سکون نازل کرتا ہے۔ ملائکہ ذرا گنتے جائیں، ملائکہ ایک اور سکون، بولیے سکون کے لیے آپ آتے ہیں نا کسی جگہ، بولے نا، درباروں پہ کس لیے؟ سکون کے لیے۔ محفل ذکر میں کس لیے؟ سکون کے لیے۔ دم درود کس لیے؟ سکون کے لیے۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہلے ملائکہ آتے ہیں، پھر میری رحمت بھی آتی ہے اور میرا سکون بھی آتا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ گنتے جائیں۔ ملائکہ 1، رحمت 2، سکون 3۔ فرمایا جب محفل ذکر ختم ہو جاتی ہے، اب ختم ہوگی تو آپ لنگر کھائیں گے، آپ کا کام ختم۔
آقا فرماتے ہیں پھر فرشتے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آنے والوں جاؤ، آئے تھے گناہگار بن کے، اب جا رہے ہو رحمتوں کی بہار لے کر۔ یہ جو کلیجے کو سکون ملتا ہے یہ اس لیے ملتا ہے کہ آپ اکیلے ذکر نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے میں عموماً وظائف دیتا تو ضرور ہوں، لیکن بعد میں کرتا رہتا ہوں، اللہ جانے آپ وظیفہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ رابعہ بصری بھی تو تھی، عورت ہی تھی، وہ وظیفہ پڑھے، رب اس کے ساتھ باتیں کرے، اللہ اس کا حال پوچھے، اللہ کے ساتھ وہ کلام کرے، اور ایک ہم ہیں وظیفہ آج لیا، اگلے دن رزلٹ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، قادری صاحب میں نے کوئی شے نظر نہیں آئی، تو قصور کس کا؟ یاد رکھ لیں اللہ پاک نے محبوب کی امت کو جہنم میں نہیں ڈالنا، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو جہنم میں نہیں ڈالنا، یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے خود زبان بھی دی ہے اور زبان بھی کی ہے، وعدہ بھی کیا کہ محبوب تیرا غلام جس پر تیرا ہاتھ آ جائے گا نا، ایسے میں نہیں پوچھوں گا کہ تو کر کے کیا آیا، میں نے پوچھی۔ پھر اس نے اشارے بڑے دیے۔ اب یہاں آپ جتنی دیر بیٹھتے ہیں کم از کم ٹھنڈے ہو کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بلڈ پریشر گھٹتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، یعنی میاں کا منہ پکوڑا بنا کے جب آتی ہیں تو پھر جا کے آئس کریم بناتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو آئس کریم کیوں بناتی ہیں؟ کہ حضور کی محبت سے آپ کا دل پہلے کالا تھا، محبت رسول نے اجالا کر دیا۔ یہ ہے ذکر کا فائدہ۔ اور اگلی بات بڑی امپورٹنٹ سنیں، آقا فرماتے ہیں کہ چلو ایک تو بندہ ارادہ کر کے ذکر میں جاتا، آپ ارادہ کر کے آئے، کسی عورت کو پتہ ہی کوئی نہیں محفل ذکر ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ نے کہا باجی غلہ منڈی محفل میلاد ہوتی محبوب کی باتیں، آ تجھے لے چلوں، ارادہ اس کا کوئی نہیں تھا، ایسے ہی بازار میں آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا، نہیں بڑیاں دنیا دے مال تو خریدے، نبی دی محبت دا مال خریدن چلیے، ارادہ اس کا نہیں تھا۔ اب دو عورتیں، ایک ارادہ کر کے آ رہی ہے اور ایک ارادہ کے بغیر آ رہی، اب درجے میں دیکھیں، درجے میں ارادے والے کا ثواب زیادہ، یہ بات نوٹ کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو ارادہ کر کے آیا اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے کو لانے کا ثواب ڈبل عطا کرتا۔ آپ نے کہا آنی کڑیے حضور کی محفل میں، آنی تیے حضور کی محفل میں، آنی بہوے حضور کی محفل میں، آپ نے بازار سے عورت کو پکڑا، اس کا ارادہ نہیں تھا، اس نے کہا شام کو شادی ہے، میں نے کچھ سامان خریدنا، میں نہیں جا سکتی، تھوڑی دیر تک آ جا۔ اتنی بات کرتے کرتے محفل میلاد ختم ہو گئی، محفل میلاد ختم ہو گئی۔ جب ختم ہوئی تو پیچھے آپ نے دیکھا ہو محفل تو ختم ہو گئی، آپ پیچھے آگے بیٹھے دعا ہو رہی ہے، محفل اینڈ ہو گئی۔ یہ بات میری میں نے غور سے سمجھے، محفل اینڈ ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ملائکہ جب سارا رجسٹر لے کے اوپر جاتے ہیں نا تو اللہ پاک ساری بات پوچھتا ہے کتوں آئے ہو؟ یا اللہ تیرے ذکر والوں کے پاس سے آؤں۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا کیا مانگتے ہیں؟ مولا وہ جنت مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ جنت مانگتے۔ اچھا جنت دیکھی ہوئی ہے؟ نہیں مولا جنت نہیں دیکھی۔ اچھا اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں دیکھ لیں تو ان کا حال ہی کچھ نہ ہو کہ اتنی خوبصورت۔ تو اور کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ وہ کہتے ہیں جہنم سے پناہ دے، جہنم سے پناہ دے۔ جہنم دیکھی ہوئی ہے؟ نہیں باری تعالیٰ نہیں دیکھی۔ اچھا اگر میں دکھا دوں تو؟ یا اللہ دکھا دیا تو ان کا ککھ نہیں رہنا، دماغ ختم۔ مرتے جلتے بندے دیکھ کر ان کو تو بس تو ہی پھر یاد رہے گا، ان کو دنیا یاد نہیں رہے گی۔ اچھا تو اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، بس تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں۔ اب جملے سنیں، اللہ فرشتوں کو کہتا گواہ ہو جاؤ میں نے ساری معاف کر دی۔ کیا فرمایا؟ میں نے سارے معاف کر دیے۔ اب وہ جو عورت اینڈ پہ آئی تھی، اب آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اللہ علیہ تو ہونا ہی ہے، ہماری عورتوں کو عادت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھوک کے بات کرتی نہیں ہونا ہی ہے، جب عرشہ مک گئی
اللہ کی شان وہ نیت کر کے، اس کو تو نہیں پتہ محفل ختم ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ کھڑے ہو کر عرض کرتا باری تعالیٰ وہ بندہ تیرا، تیری ذکر والا، تیری محبت والا، وہ تو ارادہ ہی کر کے نہیں آیا تھا، بازار آیا اپنے کان میں آواز سنی، کسی نے کہا آ اللہ والی ہے، چل پڑے، محفل ختم ہو رہی تھی، وہ اینڈ پہ آ کے بیٹھا، وہ محفل ذکر میں کہاں بیٹھا؟ اینڈ پہ آ کر بیٹھا، تو سارے تو نے بخش دیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے اس کو بھی بخش دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر فرشتہ کہتا باری تعالیٰ اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ آگے پتہ کیا جواب دیتا؟ اللہ فرماتا فرشتوں جب میرے عاشقوں میں کوئی آ کے بیٹھ جائے نا، پھر میں اسے نہیں دیکھتا کہ وہ ارادے کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا، میں یہ دیکھتا ہوں آیا